بھائیو، اللہ رب العالمین نے انسان پہ بے شمار انگنت لاتعداد نعمتیں کی ہیں، اور قرآن مجید 30واں پارہ سورۃ التکاثر کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر قیامت والے دن میں نے جو تم پہ نعمتیں کی ہیں نا، ان میں سے ہر نعمت کے بارے میں نے تم سے سوال بھی کرنا ہے، پوچھنا بھی ہے۔ تو انہی نعمتوں میں سے ایک ہماری یہ قوت گویائی زبان کی نعمت ہے۔ زبان جب بھی حرکت کرتی ہے نا، جب بھی حرکت کرے تو اس کے مجموعے کو الفاظ کہتے ہیں۔ تو وہی الفاظ کبھی کبھار انسان کو آسمان کی بلندیوں تک کا سفر کروا دیتے ہیں، اور وہی الفاظ ہی انسان کی کبھی کبھار تباہی و بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ تو زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر ہمیں کرنی چاہیے، اور اس کا استعمال بھی ہمیں صحیح طریقے سے کرنا چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ، جو بندہ مجھے ضمانت دے کہ میں اپنی عزت کی ساری زندگی حفاظت کروں گا اور اپنی زبان کی حفاظت کروں گا۔ ہم نماز پڑھنے والے بڑے لوگ جو ہیں زیادہ تر اپنی عزت کی تو حفاظت کرتے ہیں، لیکن زبان کی طرف سے وہ مار کھا جاتے ہیں۔ بندے ہیں نماز پڑھنے والے، نماز پڑھتے ہیں، ساری نیکیاں ہیں، لیکن زبان کی طرف سے جو ہے نا وہ کمی باقی ہے۔ تو زبان کی اصلاح کرنا ہر مسلمان پہ فرض اور ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی نہیں، یہ دو چیزوں پہ انسان کو جنت کی ضمانت دے دی۔ فرمایا اضمن لہ بالجنہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو دو چیزوں کی ضمانت دے دے۔ اسی طرح اللہ کا قرآن ہے، اللہ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بندہ جو بھی بولتا ہے ہمارے نگران فرشتے اسے لکھنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو لکھا ہوا ہوگا اللہ کا قرآن، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج یہ اپنا نامہ اعمال لے کر کے اسے خود پڑھ لے، خود پڑھ کے دیکھ تو کیا کر کے آیا ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین قرآن مجید کا چوتھا مقام اللہ فرماتے ہیں جب وہ دیکھیں گے تو مشفقین، اس نامہ اعمال اپنے نامہ اعمال سے مجرم لوگ ڈر رہے ہوں گے، تو وہ کہہ رہے ہوں گے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ تو ایک چھوٹی سی بات بھی ہماری نہ چھوڑی انہوں نے، نہ بڑی بات چھوڑی، بلکہ ہر ساری باتوں کے مجموعے کو لکھ ڈالا اس نے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، جس نے ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی وہ بھی پا لے گا، اور جس نے برائی کی وہ بھی پا لے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اذا اصبح ابن آدم، جب بھی ابن آدم کا بیٹا صبح کرتا ہے نا، تو پھر انسان پہ فإن الأعضاء كلها، سارے کے سارے اعضاء، تکفر اللسان، سارے انسان کے جسم کے سارے باڈی پارٹس انسان کے وہ زبان کے سامنے عاجزی سے کہتے ہیں کہ اے زبان دیکھ، سیدھی رہنا اور ہمارے بارے میں خوف کھاتی رہنا، اگر تو سیدھی رہی تو استقمنا، ہم بھی سیدھے رہیں گے، فإن أعوجت، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو أعوجنا، ہم سارے ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ زبان سے جو بھی گناہ ہوتا ہے نا وہ کبیرہ گناہ، مثلا بندہ جھوٹ بولے زبان سے تو یہ کبیرہ گناہ، کسی کی غیبت اور چغلی کرے تو یہ کبیرہ گناہ، کسی مسلمان کی عزت پہ حملہ کرے زبان سے، بارے میں اس کو باتیں کرے تو یہ کبیرہ گناہ، کسی کو گالیاں نکالے تو کبیرہ گناہ، زبان سے ہونے والے سارے گناہ کبیرہ۔ تو یہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سارے اعضاء انسان کے زبان کے سامنے آ کر کے منت کرتے ہیں کہ سیدھی رہنا، اللہ سے ڈرتی رہنا، اگر تو سیدھی نہ رہی تو ہم سارے بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں
صحابی حضرت سفیان عبداللہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی وصیت کر دیں کہ بعد میں مجھے کسی سے نصیحت کروانے کی یا وصیت کروانے کی ضرورت نہ آئے، ایسی بات سمجھا دیں کہ جس پہ میں پکا ہو جاؤں اور اللہ مجھے جنتوں کا وارث بنا دے، مجھے بعد میں سوال کرنے کی ضرورت نہ آئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کہ پہلا کام یہ کر لے کہ تو نہ اقل آمنت باللہ، تو کہہ میں اللہ پہ ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پہ پکا ہو جا، استقامت اختیار کر لے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کیا ہے؟ فرمایا مطلب یہ ہے اللہ نے جو کہا ہے میں نے وہ کرنا ہے، اللہ نے جس سے روکا ہے میں نے اس سے رک جانا ہے، اس بات پہ پکا ہو جا۔ تو پھر وہ صحابی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم پہ کس چیز پہ سب سے زیادہ خوف کھاتے ہیں کہ ہم کس گناہ میں ملوث ہو جائیں گے؟ وہ اخذ بلسانہ، اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو باہر نکالا اور اللہ کے رسول نے اپنی زبان کو پکڑ لیا، فرمایا کف ہذا، اس زبان کو پہ کنٹرول کر لینا، اس زبان کو قابو میں کر لینا۔ تو یہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب اپنی زبان کو تم قابو میں کر لو گے تو پھر تم اللہ کی بارگاہ کے اندر نجات پا جاؤ گے۔ پھر ایک اور صحابی آتے ہیں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کر کے انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجات یا رسول اللہ، آقا قیامت والے دن کے بارے میں بڑی سختیاں سنی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا دن بڑا خوفناک دن ہے، تو اس دن ہمیں نجات کیسے ملے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عقبہ تین کام تم کر لو، اللہ قیامت والے دن تمہیں نجات دے دیں گے۔ یا رسول اللہ کون سے کام؟ فرمایا پہلا کام امسک علیک لسانک، اپنی زبان پہ قابو پا لے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا کر۔ زبان کی وجہ سے لوگ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اونھے منہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ تو پہلی بات اپنی زبان پہ کنٹرول کر لے۔ دوسری بات فرمایا وَلِيَسَعْكَ بَيْتُكَ، جب فارغ وقت ہو نا تو گلی اور چوک چوراہے پہ بازار میں وقت گزارنے سے بہتر ہے اپنے گھر کے اندر زیادہ وقت گزارا کر۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، او خدا جب گناہ ہو جائے نا تو اپنے گناہوں پہ آسمان والے کے سامنے آ کے نا چار آنسو بہا لیا کر، تو اللہ تجھے قیامت والے دن نجات دے دے گا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور اماں جی عائشہ جانتے ہیں کون ہے؟ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ کے پاس آئے، عائشہ آسمان سے جبریل آئے ہیں، یا رسول اللہ مرحبا، کیا پیغام لے کر کے آئے ہیں اللہ کا؟ ہم عمل کرنے کے لیے تیار۔ فرمایا کوئی عمل کرنے والی بات نہیں آئی عائشہ آسمان سے۔ یا رسول اللہ پھر کیا پیغام آیا ہے؟ عائشہ ایک اعلان آیا ہے۔ یا رسول اللہ بتلائیے کیا اعلان آیا ہے؟ عائشہ جبریل آئے تھے تو جبریل نے کہا مجھے آسمان والے رب نے بلایا تھا اور اللہ نے کہا جا جبریل جا کر کے بتا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عائشہ کو آسمان کا رب بھی اور جبریل بھی سلام کہہ رہا ہے۔ وہ اماں عائشہ کے جنہیں آسمان والے رب کے سلام آیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، تو وہ ایک مرتبہ گھر کے اندر موجود ہے، آقا کی دوسری بیوی ہیں اماں صفیہ رضی اللہ عنہا، تو ان کا قد تھوڑا سا ہلکا ہے، چھوٹا ہے، تو حضرت عائشہ نے ایک جملہ بولا، فرمایا کہ قصیرہ، جسے ہم کہتے ہیں چھوٹے قد والا، ڈھیڈا، جسے کچھ بھی الفاظ اس طرح کے چھوٹے قد والے کو، تو اماں عائشہ نے بھی ایسے الفاظ کہے، اللہ کے رسول کا چہرہ سرخ ہو گیا، فرمایا لقد قلتی کلمۃ لو مزجت بمائی بحر لا مزجتہ، عائشہ اللہ کی قسم تو نے اتنے برے کلمات کہے ہیں، اتنا برا کلمہ کہا ہے اگر یہ سمندروں کے پانی میں ڈالا جائے تو کروڑوں میل دور دور تک پھیلا ہوا سمندر کا سارا پانی لمزجتہ سارا خراب ہو جائے۔ ایک جملہ، تو ہم کتنے جملے بولتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کو، اپنی اولاد کو، کسی کو بھی، دوست کو، احباب کو، تو یہ ایک ایسا کلمہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں عائشہ اتنا برا کلمہ کہ سارے سمندروں کا پانی خراب کر کے رکھ دے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے،
فرمایا آقا علیہ السلام نے بتلایا کہ انسان کی نیکیاں ہوتی ہیں تو زبان کی وجہ سے وہ برباد ہو جاتی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان کی وجہ سے؟ فرمایا ہاں، بندہ کلام کرتا ہے، بولتا ہے جب بندہ بولتے بولتے جب بات کرتا ہے نا تو اتنا برا کلمہ کہہ جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین اتنے ناراض ہوتے ہیں اس بندے پہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث، ایک کلمے کی وجہ سے اللہ جہنم میں اتنا گہرا ڈالتے ہیں، ما بین ابعد ما بین المشرق والمغرب، جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے اتنا گہرا اللہ ایک کلمے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیں گے انسان کو۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری دنیا کہتی ہے نا مجھے رسول اللہ سے بڑا پیار ہے، مجھے رسول اللہ سے محبت ہے، مسجد نبوی ہے، آقا معاذ کو قریب کرتے ہیں، معاذ ادھر آؤ، ہاتھ پکڑا حضرت معاذ کا اور آقا علیہ السلام جناب محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں، واللہ انی لاحبک یا معاذ، اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ مقام ہے حضرت معاذ کا۔ اور نبی علیہ السلام جب یمن کے لیے روانہ کرنے لگے تو حضرت معاذ کو سواری پہ بٹھایا، خود ان کی سواری کی مہار پکڑ کے آگے آگے نبی علیہ السلام چل رہے ہیں اور حضرت معاذ کو نصیحتیں کر رہے ہیں۔ تو وہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا عمل بتلا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بارے میں بتلایا۔ پھر فرمایا معاذ یہ تو جنت کی چابیاں ہیں، یہ جنتی اعمال ہیں، تجھے جنت میں داخل، کیا ان کی حفاظت کرنے والی چیز بھی نہ بتلا دوں؟ بلا یا رسول اللہ کا کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ وَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، اللہ کے رسول نے اپنی زبان کو باہر نکالا، زبان کو ہاتھ میں پکڑ لیا اور فرمایا یا معاذ کف ھذا، اس کو روکے رکھنا، اس کی حفاظت کر لینا، اگر اس کی حفاظت نہ کی تو تیرے نماز، روزے، ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ کہنے لگے اللہ نے یہ زبان بولنے کے لیے دیا تو پھر اس پہ بھی مواخذہ ہوگا، اس پہ بھی پکڑ ہوگی۔ تو آقا علیہ السلام فرمانے لگے ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے۔ هل یکب الناس، کیا تجھے نہیں پتا جہنم میں جو سب سے زیادہ لوگ ڈالے جائیں گے اور اونگے منہ ڈالے جائیں گے، جن کے منہ کے بل گھسٹتے ہوئے جن کو ڈالا جائے گا، اور وہی لوگ ہوں گے جو اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے ہوں گے، زبان کی حفاظت نہیں کرتے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بندہ ہے نا، بندہ آیا تمہارے پاس اور اس نے کسی کی چغلی یا غیبت کرنے لگا، وہ بندہ کسی کی چغلی یا غیبت کرنے لگا تو بندے نے اسے روک دیا، یہ کہہ دیا کہ یار میں یہ بات نہیں سنوں گا اور آپ ایسی بات نہ کریں، فلاں کے بارے میں بات نہ کریں، اتنی بات کہہ دی۔ کیا کہا؟ وہ بندہ آیا اور آ کر کے اس نے معمول کے مطابق کسی کی بات بتائی، کسی کا عیب، تو بندہ آگے سے کہے کہ نہ یار اس کے بارے میں بات نہ کر، میں نہیں سننا چاہتا، کسی کی غیبت یا چغلی نہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ یوم القیامت عن النار، کل قیامت کا دن ہوگا اگر اس کو جہنم کے اندر، اس کے اعمال کے اندر کوئی برائیاں ہوئی بھی صحیح تو اللہ اس نیکی کی وجہ سے دوسری برائیوں کو ختم کر دیں گے اور اسے بندے کو جنت کا وارث بنا دیں گے۔ صرف یہ بات، جو بندہ اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کر لے، بندے کو کہہ دے کہ یار نہیں چپ ہو جا، نہ کر کسی کی چغلی یا غیبت، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن اس کے چہرے کو جہنم سے دور کر دیں گے۔ آقا علیہ السلام مسجد میں ہیں، صحابہ بھی ہیں، باتیں کر رہے ہیں صحابہ، اللہ کے رسول بھی موجود ہیں، تو صحابہ میں سے نا ایک صحابی نے بات کرتے کرتے کہا یار ہماری نا ایک پڑوسن ہے، عورت ہے پڑوسن، تو وہ نماز پڑھتی ہے، صرف فرضی نہیں پڑھتی بلکہ بڑے ہی نفل پڑھتی ہے، اور نفل پڑھنا اللہ کو بڑا پسند ہے، رات کی نماز پڑھنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ کوئی بھی ہے نا تنخواہ دار بندہ ہو نا، اس کی 50,000 تنخواہ ہو تو اس کو 50,000 تنخواہ مالک دے دے تو 65,000 بونس ایسے ہی دے دے کہ یار یہ بھی لے لو،
وہ 50,000 لینے پہ خوش نہیں ہوگا، لیکن جو بونس اسے ملے گا نا، بونس جو پرافٹ اسے ویسے ہی مالک دے رہا ہے، وہ 5,000 پہ بڑا خوش ہوگا۔ تو نمازیں جو اللہ نے ہمیں فرض کی ہیں، نماز پڑھنی ہے، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین جہنم کا ایندھن بنا کے رکھ دیں گے، لیکن جو ساتھ وہ بونس ہے نا، نوافل، وہ اللہ کو بڑے ہی محبوب ہیں، بڑے ہی پسند آتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، نفل پڑھے، فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نفل پڑھ لے بندہ، تو وہ اللہ رب العالمین کو بڑے ہی پسند آتے ہیں۔ کہ وہی عورت جو ہے نا، آقا علیہ السلام موجود ہے، اس کی بات ہو رہی تھی، صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کہنے لگا وہ عورت ہے، وہ صرف فرضی نماز ہی نہیں پڑھتی بلکہ نفل بھی بڑے پڑھتی ہے، وہ صرف زکوٰۃ سال کے بعد نہیں دیتی بلکہ بڑا صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، وہ عورت رمضان کے روزے ہی نہیں رکھتی، اکثر اوقات اس نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن ایک اس کے اندر خامی ہے۔ کیا کیا عمل کرتی ہے؟ نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، زکوٰۃ دیتی ہے، صدقہ و خیرات کرتی ہے، اور نہ پھر ایک خامی ہے کہ وہ عورت جو ہے نا، اپنے پڑوسیوں کو زبان سے بڑی تکلیف دیتی ہے۔ اللہ کے رسول بھی موجود ہیں، تو صحابہ کی بات سن رہے، آقا علیہ السلام فرمانے لگے ہِیَ فِی النار، یہ عورت آگ میں جائے گی، جہنم کا ایندھن بنے گی، صرف ایک وجہ سے، اپنی زبان کی وجہ سے۔ پھر ایک کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہماری بھی پڑوسن ہے، یا رسول اللہ وہ زیادہ نفل نہیں پڑھتی، بس فرضی نماز پڑھ لی، تو وہ نا حدیث کے الفاظ ہیں، یا رسول اللہ چٹکی چٹکی صدقہ کرتی ہے، تھوڑی تھوڑی چیز صدقے میں دیتی ہے، زیادہ صدقہ و خیرات نہیں کرتی، تھوڑا تھوڑا صدقہ دیتی ہے، لیکن اس سے لوگ بڑے خوش ہیں، اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ہِیَ فِی الجنہ، یہ جنت کی وارث بن جائے گی صرف اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ زنا بہت بڑا گناہ، کبیرہ گناہ، شراب پینا بڑا گناہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اتنی وعیدیں نہیں سنائی جتنی اس گناہ پہ وعیدیں سنائی۔ آقا علیہ السلام صحابہ میں موجود ہے، فرمایا ویل اللہ، صحابہ جہنم کا نچلا گھڑا ہے اس بندے کا ٹھکانہ، پھر فرمایا ثم ویل اللہ، پھر اس سے بھی نچلا جہنم کا ٹھکانہ ہے، پھر فرمایا ثم ویل اللہ، پھر جہنم کا نچلا گھڑا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بندے کا؟ فرمایا الذی یکذب الناس لیضحک بہ الناس، جو بندہ جھوٹ بولتا ہے صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس بدبخت کا ٹھکانہ جہنم کا نچلا، پھر اس سے نچلا، پھر اس سے نچلا گڑا جہنم کا ٹھکانہ اس انسان کا جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام، بہت بڑا گناہ، اور یہ زبان سے انسان کرتا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا زعیم، انا زعیم، میں ذمہ دار ہوں اس انسان کا۔ جیسے کوئی بندہ جرم کرے نا، جرم کرے تو وہ ضمانتی مانگتے ہیں کہ کون ضمانت ہے اس کا، کون ضمانت دیتا ہے اس بندے کی، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس آدمی کی ضمانت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتا ہوں۔ کس بندے کی، کس چیز کی ضمانت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا فی رب دل جنہ، جنت کے اندر ایک گھر کی نا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ کس بندے کو؟ فرمایا لمن تارک المراء وان کان محقا، جو حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے۔ جھگڑا ہوا کسی سے تو حق پہ یہی ہے 100% اگلا بندہ غلط ہے، اس کے باوجود بھی صرف اتنا کہنا ہے کہ جا یار میں نے کچھ بھی نہیں کرنا، میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، صرف یہ کلمات زبان سے ادا کرنے ہیں، تو گارنٹی دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گارنٹی دی ہے کہ اس انسان کی جنت جو ہے یہ پکی ہو گئی، اور اس کا ذمہ دار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ پھر آقا علیہ السلام نے دوسری گارنٹی دی، فرمایا انا زعیم، میں پھر گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں اس بندے کو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو؟ فرمایا فی وسط الجنہ، جنت کے درمیان میں گھر کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور پھر جنت کا درمیان اور پھر وہاں محل، اس کی گارنٹی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کام کیا کرنا ہوگا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لمن ترک الکذب، جو بندہ جھوٹ کو چھوڑ دینا، وان کان مادحا، اگرچہ مذاق کر رہا ہو،
मजाक में भी जो बंदा झूठ न बोले तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे का जमानती हूं कि मैं उसे क़यामत वाले दिन जन्नत के दरमियान में महल लेकर के दूंगा। और फिर आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आना ज़ईमुन, एक और बात है, अगर वो बंदा कर ले तो मैं उसे जन्नतुल फिरदौस में, जो सबसे आला जन्नत है, जिसके ऊपर अर्श वाला रब रहमान रहता है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन है जिसके ऊपर, जिसकी छत के ऊपर, वो वाली जन्नत में, और जन्नत में महल या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस बंदे को? फरमाया लिमन हसुना खुलुकुहु, जो बंदा अपना अखलाक अच्छा कर लेता है, जिसका अखलाक अच्छा है ना, लोग भी कहें कि यार इसका अखलाक अच्छा है, उम्दा है, बंदा नेक है, तो फरमाया उस बंदे को मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमानती हूं उसका कि उसे मैं जन्नत के अंदर, जन्नत भी कौन सी? जन्नतुल फिरदौस, जिसके अर्श, जिसकी छत जो है उसके ऊपर अल्लाह का अर्श है, उसके ऊपर और कुछ नहीं है, वो वाली जन्नत जो सारी जन्नतों से आला है, उस जन्नत के अंदर एक महल की जमानत देता हूं। और वो अखलाक कैसे दुरुस्त होता है? सिर्फ इंसान की इसी जुबान की बिना पर।